السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی بہت اچھی نعتیں پڑھتا تھا۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں مزدور تھے۔ اچانک ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ بھائی کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ وہ رات کو سگنل پر گاڑیاں دھوتا اور گجرے بیچتا تھا کہ ایک روز اس پر ایک طوائف کی نظر پڑی اور پھر اچانک ہی ہمارے گھر کے حالات۔ میرا بھائی بہت اچھی نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ روزانہ ہی محلے کے سارے بزرگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں اکٹھے ہو جاتے اور پھر وہ لوگ میرے بھائی کو بلا کر اس سے نعتیں سنا کرتے تھے۔ میرے بھائی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی کوئی میلاد ہوتا، محلے والے میرے بھائی کو لازمی بلواتے، کیونکہ اس کی آواز اور پڑھنے کا انداز ہی اتنا خوبصورت تھا کہ اگلے بندے پر سحر طاری ہو جاتا اور ہر انسان چاہتا تھا کہ میرا بھائی بغیر رکے نعت پڑھتا رہے۔ وہ محض 15 سال کا تھا۔ ابھی سے ہی اس کے بہت سے چاہنے والے تھے جو اس کو سننا چاہتے تھے۔ ابا بھی بہت خوش ہوتے جب بیٹے بیٹی کو اس قدر کامیاب ہوتا دیکھتے۔ محلے کے لوگ بھی بہت پذیرائی کرتے تھے۔ ابا بھائی کو بولا کرتے تھے کہ میں تمہیں حافظ قرآن بناؤں گا اور پھر تم ایک بہت بڑے نعت خواں بننا۔ بھائی نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ان کے استاد قاری مجید تھے جو انہیں نعت پڑھنا سکھاتے تھے۔ نہ صرف انہوں نے میرے بھائی کو نعت یا کلام پڑھنا سکھایا، بلکہ قرآن مجید حفظ کرانے کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا، کیونکہ آج کل جہاں بھی بچوں کو پڑھاؤ وہاں کے بڑے پیسے مانگتے ہیں۔ میرے باپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ 2 وقت کے کھانے کا اہتمام ہمارے لیے کر سکیں، اور قاری مجید تو میرے بھائی کو مفت میں پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے گھر کے کوئی چھوٹے موٹے کام ہوتے تو وہ میرے بھائی کو بول دیا کرتے تھے۔ میرا بھائی خوشی خوشی وہ کام کر دیا کرتا تھا۔ قاری مجید کے ہاں ایک اصول تھا، کسی بھی بچے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے وہ سب بچوں سے علیحدہ علیحدہ فیس لیا کرتے تھے۔ وہ جتنی دینا چاہتا وہ دے دیتا، اور میرا بھائی تو دیا ہی نہیں کرتا تھا۔ قاری مجید ہمارے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میرے بھائی کو فیس کے لیے مجبور نہیں کیا۔ 1-2 بار میرا بھائی کسی طرح محنت مزدوری کر کے وہ پیسے قاری مجید کے پاس لے گیا۔ جب وہ قاری مجید کو پتہ چلا کہ یہ پیسے میرے بھائی کی محنت کی کمائی کے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ پیسے میرے بھائی کو یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ یہ تمہاری پہلی کمائی ہے، اس پر تمہارے ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ میرا بھائی وہ پیسے لیے گھر آ گیا اور پھر کبھی بھی اس نے استاد صاحب کو فیس دینے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ابا ایک معمولی سے مزدور تھے جن کو ماہانہ فیکٹری سے 20,000 ملتا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں 20,000 سے گزارا کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میری ماں صبر اور شکر کرنے والی عورت تھی۔ اس نے کبھی شوہر سے گلہ نہیں کیا اور ہمیں بھی اس بات کا پابند بنایا کہ ہم کسی بھی چیز پر اعتراض نہ کریں، جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ ہمارا باپ ہمیں ساری آسائشیں دینے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن وہ بوڑھا آدمی کیا کرتا؟ وہ ہمارے لیے کتنا ہی کر سکتا تھا۔ سارا دن وہ فیکٹری میں رہتا اور مہینے کے آخر میں اسے محض 20,000 ملتا۔ ایک دن فیکٹری والوں نے کال کر کے میری ماں کو بتایا کہ میرے باپ کا ہاتھ کٹ چکا ہے اور وہ اس کے بدلے ہمیں 5 لاکھ دینے والے ہیں تاکہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو سکے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب میرا باپ اس فیکٹری میں کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ ابا کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ ابا نے چھوٹے بھائی کی بیماری کی وجہ سے گھر گروی رکھا تھا۔ جو 5 لاکھ ملے ابا نے وہ پیسے دے کر گھر کے کاغذات حاصل کر لیے۔ یہ گھر میرے ابا کے آباؤ اجداد کی آخری نشانی تھا اور بے حد مضبوط تھا۔ یہاں ہماری کئی نسلیں آسانی سے زندگی گزار سکتی تھیں۔ کم از کم سر پر چھت تو موجود ہوگی۔ یہ سوچ کر ابا نے کہا ساتھ واپس لے لیے تھے۔ ایک دن فیکٹری والوں نے دوبارہ ابا کو بلایا۔ ابا گئے، وہاں انہیں پھر سے نوکری مل چکی تھی، بے شک ایک صفائی کرنے والے کے طور پر ہی صحیح۔ ابا خوش تھے کہ گھر میں چند پیسے آنے لگیں گے، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ کھانا ملے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اس طرح بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ابا چھٹے فلور سے صفائی کر رہے تھے جب انہیں چکر آیا اور وہ پھر سے وہیں گر گئے۔ ارد گرد موجود مزدور بھاگے اور میرے باپ کو اسپتال لے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ موقع پر ہی فوت ہو چکے تھے۔ گھر میں جب ابا کی لاش آئی تب میں 17 سال کی تھی اور اپنے تمام بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بس ابا سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ان کی پسند کی شادی تھی۔ اماں ابا الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اماں کا خاندان امیر لوگوں میں گنا جاتا تھا اور ابا کا تعلق سفید پوش لوگوں سے تھا۔
جو بھوکے تو رہ سکتے تھے لیکن کسی سے مانگ کر کھا نہیں سکتے تھے۔ ابا نے ہمیں بھوکا رکھا لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی سے مانگ کر کھا لو۔ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے اصولوں کو اپنانے لگے۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا بھائی 15 سال کا تھا۔ میری ماں نے کہا تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانج دیا کروں گی، اس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے گا، یا پھر محلے کے کپڑے سیا کروں گی۔ ابا کی اپنی حیات میں اماں کو کبھی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کے اس طرح باہر نکل کر کام کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ معاشرہ بہت خراب ہے، یہاں عورت کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی تو باہر کے چیل کوے اسے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ وہ اکثر ہمیں بھی سمجھایا کرتے تھے کہ باہر نکلا کرو تو چادر پہن کر جایا کرو۔ میں چھوٹی سی تھی جب اماں نے مجھے عبایا خرید کر دیا تھا، تب سے لے کر اب تک میں نے کبھی عبایا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے تو بھائی کو کام کے لیے نکلنا ہی پڑا۔ ہم اسے روکتے رہ گئے کہ تم ہمارا واحد سہارا ہو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، لیکن وہ ہمیں اس حال میں نہیں رکھ سکتا تھا، جبکہ اس نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم سب کا اچھے سے خیال رکھے گا۔ ایک دن اماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اسپتال لے جانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تب میرے بھائی نے یہ ہرگز گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پڑھتا رہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر پالے، اور ہم سب یہاں بھوکے مرتے رہیں۔ اس نے اپنے کسی جاننے والے سے پیسے ادھار لیے اور پھر اماں کا علاج کروایا۔ وہ دن اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کو گھر میں آرام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی کوئی کام ملتا وہ فوراً گھر سے نکل جاتا تاکہ کچھ پیسے جوڑ سکے۔ اب تو اسے میری شادی کی فکر بھی ستانے لگی تھی، کیونکہ میری عمر کی لڑکیاں ہمارے محلے میں بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔ ہمارے محلے میں رواج تھا کہ بچیاں 13-14 سال کی عمر میں ہی بیاہ دی جاتی تھیں، اور اکثر بچوں کو پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا، ان کو شروع سے ہی کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ یہاں ہنر کی بہت اہمیت تھی۔ بھائی سگنل پر گجرے بیچا کرتا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ گجرے کے لیے پھول کہاں سے خریدتا ہے، کیسے بناتا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ سگنل پر کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو گجرے خریدنے کے لیے بلاتا تھا۔ کچھ لوگ بچے کو محنت کرتا دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور کچھ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ میرے بھائی کی زندگی کے تاریک دن تھے جو اس کی قسمت بدلنے والے تھے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی اس وقت عروج پر تھی۔ ایک بار میرا بھائی سڑک پر کھڑا گجرے بیچ رہا تھا جب ایک عورت نے وہاں گاڑی روکی اور وہ گجرے لینے لگی۔ اس کو میرے بھائی کی معصوم صورت پر بہت ترس آیا تھا، اس لیے اس وقت وہ میرے بھائی کے پاس جتنے بھی گجرے تھے اس نے وہ لے لیے، اور میرے بھائی کو کہنے لگی کہ اپنا نمبر دے دو، میں تم سے رابطہ کروں گی، آئندہ تم روزانہ ہی مجھے اتنے گجرے بھیج دیا کرو گے، لیکن خیال رکھنا گجرے تازہ پھولوں سے بنے ہوئے ہوں۔ میرا بھائی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کون ہے یا اس کا تعلق کس قسم کے طبقے سے ہے۔ وہ تو کام مل جانے پر بہت خوش تھا۔ سارے دن کی خواری سے بہتر تھا کہ وہ صبح کے وقت اچھے سے گجرے بنائے اور اس عورت کو دے آئے، اور پھر اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کوئی دوسرا کام تلاش کرے۔ میرا بھائی آج کل اسی تگ و دو میں تھا کہ کس طرح وہ اتنے پیسے جمع کر لے کہ گھر کی حالت سجڑ جائے۔ اس کے بعد کوئی بھی اچھا رشتہ ہمارے گھر آنا ایک معجزے کی بات ہی ہونی تھی، کیونکہ محلے والے تو ہمارے حالات سے واقف تھے، اور اکثر لوگوں کا یہی تقاضا تھا کہ جہیز میں بہتر سے بہترین چیزیں ہوں، اور ہماری تو اتنی استطاعت بھی نہیں تھی کہ اماں مجھے چند جوڑے ہی دے سکیں۔ ایسے میں کوئی بھی رشتہ ہمارے گھر کیوں کر آتا؟ میرے بھائی نے چند گلاب کے پودے ہمارے صحن میں بھی لگا رکھے تھے۔ ہمارا صحن کچا اور کشادہ تھا، اس میں ایک بہت بڑا جامن کا درخت تھا جو ہمارے لیے کھانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ بھی تھا۔ جب اس پر جامن پک کر تیار ہو جاتے تو ہم اسے بیچ دیا کرتے تھے، اس سے بھی ہمیں اچھی خاصی رقم مل جایا کرتی تھی۔ میرا بھائی گھر آیا تو بہت اداس تھا، یا شاید کسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ چارپائی پر آ کر بیٹھا۔ میں نے اسے پانی پیش کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تو وہ بتانے لگا کہ وہ عورت جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس نے مجھ سے روزانہ 20 گجروں کی مانگ کی ہے، وہ عورت ایک تباہی ہے۔ آج جب میں اسے وہ گجرے دینے گیا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان کی بھی کیا زندگی ہے، ہم سے تو کم از کم خوشحال ہے، اور ہماری طرح ان کے کھانے پینے کے خرچ کے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسہ اڑاتی ہیں۔ اللہ نے بھی کتنی ناانصافی سے کام لیا، کسی کو اتنی دولت سے نوازا، کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میرا بھائی مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ ایسا نہیں سوچتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ کیا تم ابا کے سکھائے گئے اصول بھول چکے ہو؟ ابا کا ذکر آتے ہی وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا وہ ایک طوائف ہے، میں وہاں ہرگز نہیں جایا کروں گا۔ ویسے تو اس کی عمر بھی بہت کم تھی، محض 20 سال، لیکن وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں طوائفوں کے اس محلے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے وہ مجھے ایک گجرے کے ڈبل پیسے دیتی ہے، لیکن میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ تمہیں اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس کی اور میری آپس میں بہت بنتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے ایک ایک بات ڈسکس کیا کرتے تھے۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ طوائف کے کوٹھے پر گیا تھا تو ایک وقت میں تو میرا دل لرز کر رہ گیا تھا، لیکن دوسرے پل اس کے وہاں کے لوگوں کے متعلق نفرت دیکھ کر مجھے اطمینان ہونے لگا کہ وہ کسی طوائف کے چنگل میں نہیں پھنس سکتا، اسے اپنے کام سے مطلب رہے گا۔ لیکن اگر وہ کام چھوڑ دے گا تو ہم کھائیں گے کیسے؟ میں اسے سمجھانے لگی اور وہ چپ چاپ میری باتیں سننے لگا۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا، میں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ جب میری نظر بھائی پر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ لیے ہیں، کیونکہ میں اسے ایک مضبوط مرد کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمارا واحد سہارا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں ان حالات کی ٹینشن لیتے ہوئے ہمیں چھوڑ جائیں اور ہم پھر سے اکیلے ہو جائیں۔ مجھے متوجہ پا کر میرے بھائی نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور گھر سے نکل گیا۔ اگلے روز میرا بھائی بہت سارے پھلوں اور اماں کی دوائیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس جو تم اتنی ساری چیزیں لے کر آ گئے ہو؟ وہ تو مہینے کا سارا راشن بھی لے کر آیا تھا، کم از کم سارے سامان پر 10 سے 15 ہزار خرچ ہوا ہوگا۔ مجھے اس طرح مشکوک نظروں سے گھورتا پا کر وہ سوائیاں پیش کرنے لگا کہ میں نے گجرے بیچے تھے اور کچھ سیٹ سے ادھار بھی لیے ہیں، ایک دو جگہ نعت پڑی تھی تو وہاں سے بھی نذرانہ ملا اور طوائف نے بھی پیسے پہنچا دیے ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ طوائف ہو کر میری نعت بہت غور سے سنتی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، ساری رات ناچ کر گانے والی کو نعت سے اتنی دلچسپی ہے۔ یہ کہہ کر میرا بھائی سارا سامان کچن میں سجانے لگا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی اور اسے کہنے لگی، تم نہیں جانتے اللہ کا تعلق کس سے کتنا مضبوط ہے۔ ہم پر کسی کو ظاہری طور پر جج کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی چپ ہو گیا۔ آج کل ہمارے حالات سرے سے بدل چکے تھے، گھر میں خوشحالی آ رہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، خوشحالی سے مراد 2 وقت کا کھانا اور میری ماں کی دوائیاں جن سے وہ بہتر ہو رہی تھیں، ورنہ ابا کی موت نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس بات کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں کہ اب ان کا ہم سفر، ان کا ہمراز اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ سارا دن روتے ہوئے پائی جاتی، ہمیں دیکھ کر منہ پر کپڑا دے دیا کرتی تھیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سو رہی ہیں۔ ہم بھی اس کمرے میں زیادہ تر جایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اماں وہاں پر آرام کر رہی ہوتی تھیں اور ان کو اپنی تنہائی میں کسی کی بھی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھیں، لیکن ابا کے جانے کے بعد وہ ایسی ہو چکی تھیں۔ ہماری زندگی میں ایسے بھی دن گزرے تھے جب ہم دونوں بہن بھائی سر جوڑے کھانے کی فکر کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ تب میرا بھائی جو مجھ سے محض 2 سال چھوٹا تھا، وہ روتا اور کہتا، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کب بہتر کریں گے؟ تب میں بڑی بہن ہونے کے ناطے اس کا حوصلہ بڑھاتی اور اسے محنت کرنے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی۔ وہ بہت اچھا بچہ تھا، جو بات اسے سمجھائی جائے فوراً سمجھ جایا کرتا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جو چند رشتے دار بچے تھے، انہوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ میرے بھائی نے 1-2 بار ان سے قرض لیا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں کیا تھا، تو انہیں ہر بار یہی لگتا تھا کہ اگر ہم انہیں مخاطب بھی کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم ان سے پیسے چاہتے ہیں۔ انہی باتوں کو محسوس کرتے ہوئے آج کل میرا بھائی بہت دل برداشتہ تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے میرے بھائی کو اس طوائف کے ساتھ دیکھا تو چونک گئے اور میری ماں کو آ کر اطلاع کر دی۔ میری ماں شوہر کے غم سے باہر آئی، کیونکہ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یقیناً اب روز دن رات اس طوائف کے پاس گزارنے لگا ہے۔ وہ ہوش میں آئی تو گھر میں کچھ پرامن فضا قائم ہوئی۔ مجھے بھی تھوڑا آرام ملا۔ سارا دن کام کر کر کے میں تھک جاتی تھی۔ دونوں بہنیں چھوٹی تھیں اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی تو ابھی 8 سال کا تھا،
وہ تو بچہ تھا اور ابھی تک اسکول جاتا تھا۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب ہماری ساری امیدوں کا مرکز بھی وہی تھا۔ ہم بہن بھائی کسی طرح محنت کر کے اسے پڑھانا چاہتے تھے تاکہ ہمارے حالات سدھر سکیں۔ میں نے بھی کچھ کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے اور کڑھائی تو میں ویسے بھی ماہر تھی۔ اب مجھے آہستہ آہستہ کام ملنے لگا تھا۔ بھائی اور میں نے دونوں نے ہی ابا کے جانے کے بعد پھر سے گھر کو کھڑا کر دیا تھا، جو ان کے جانے کے بعد زمین بوس ہو چکا تھا۔ آج کل میرا بھائی بڑا تیار شیار ہو کر گھر سے نکلا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی کہ وہ لڑکا جو منہ بھی میرے کہنے پر دھویا کرتا تھا، آج وہ اتنا تیار ہو کر جاتا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھتی رہتی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ اس کا بھی خوشیوں پر حق تھا اور اس بات پر بھی حق تھا کہ وہ بنے سنورے اور اپنے ہم عمر لوگوں کی طرح زندگی گزارے جن پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وہ شہزادوں کی طرح ماں باپ کے سائے میں پڑ رہے تھے اور میرا بھائی دھوپ کی تپش سے بے حال ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے سر پر درخت کا وہ سایہ روٹ کر جا چکا تھا جو میرے باپ کے دم سے تھا۔ اب تو میرے بھائی کے ہاتھ میں ایک ٹچ سکرین موبائل بھی دکھنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگا آپ لوگ آم کھائیں گٹھلیاں نہ گنیں۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، کہیں وہ اس طوائف کی زلفوں کا اسیر تو نہیں ہو گیا، ورنہ کوئی بھی طوائف کسی انجان لڑکے پر اتنی مہربانیاں کیوں کرنے لگے گی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ سارا دن جاتا کہاں ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ سائیکل پر جا رہا تھا، میں پیدل تھی۔ مجھے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا کہ کہیں وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ اپنی دھن میں سائیکل پر سوار تھا اور گنگناتے ہوئے جا رہا تھا۔ شاید یہ حالات کی بہتری کی خوشی تھی جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک دو بار تو میں نے اس کے چہرے کی نظر تک اتار ڈالی، کیونکہ جب سے حالات سدھر رہے تھے اس کی شکل و صورت ہی بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا۔ اب وہ زمانے کی اونچ نیچ مجھ سے بہتر سمجھتا تھا۔ جب میں اسے کچھ بھی سمجھانے لگتی، وہ الٹا مجھ پر اعتراض کرتا اور الگ ہی بات کرنے لگتا۔ وہ میرا فرما بردار بھائی تھا۔ اب وہ کسی اور کے کہے الفاظ مجھے سنانے لگا تھا۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بدل چکا ہے، لیکن میں کیا ہی کہہ سکتی تھی؟ اس کی بھی اپنی زندگی تھی۔ ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر ڈالنا بے وقوفی تھی۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس بوجھ سے گھبرا جائے اور ہماری کفالت سے ہاتھ ہی اٹھا لے۔ خلاف معمول وہ طائف کے کوٹھے پر جانے کے بجائے قبرستان چلا گیا اور پھر وہاں سے قبروں سے پھول چننے لگا۔ قبرستان کے پاس ایک چھوٹا سا پارک تھا جہاں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے بھی کچھ گلاب اٹھائے اور پھر قبرستان کی جس قبر پر اچھے اور تازہ پھول پڑے تھے اس نے وہ بھی اٹھا لیے اور پھر وہیں بیٹھ کر گجرے بنانے لگا۔ اس کو اس طرح گجرے بناتا دیکھ کر مجھے دکھ ہونے لگا۔ کیا میں سمجھتی تھی کہ وہ اس طرح کی چوری چکاری سے بچ کر اچھے اور تازہ پھول خریدتا ہے اور پھر جا کر ان کے گجرے بناتا ہے؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ قبروں سے اٹھائے جانے والے پھول کس قدر تباہی پھیر دیتے ہیں۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن میں یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے بدظن ہو جائے اور پھر کبھی بھی مجھ پر یقین نہ کر سکے۔ میں بھی اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب سے مجھے گجروں کی حقیقت پتہ چلی تھی تب سے میں بہت اداس تھی۔ بھائی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن آج کل اس کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ وہ رات کو بہت دیر سے واپس آتا تھا۔ ایک دن میرا بھائی معمول سے ہٹ کر گھر میں سو رہا تھا۔ اس کا اس طرح سونا بھی اچنبے کی بات تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اسے بتایا کہ باہر دروازے پر کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ میرا بھائی بھی قمیض پہنتے ہوئے باہر چلا گیا۔ مجھے لگا شاید مجھے چائے بنا کر باہر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے۔ تبھی میں چائے بنانے لگی۔ جب بہت وقت گزرا اور باہر سے بحث مباحثوں کی آواز آنے لگی تو میں چائے وہیں چھوڑ کر باہر باتیں سننے چلی گئی۔ وہ عام کپڑوں میں موجود پولیس والے تھے۔ وہ میرے بھائی کو گرفتار کرنے آئے تھے، کیونکہ اس پر ایک آدمی جس کا نام زین تھا، اس نے میرے بھائی پر الزام لگایا تھا کہ اس کی بیوی کے قتل کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہے۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میرے ہاتھ سے پیالی گر کر ٹوٹ چکی تھی جو میں نلکے پر دھو کر واپس لے جا رہی تھی۔ پیالی گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ پولیس والے نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی میرا بھائی کھڑا تھا۔ پولیس نے اسے ہتھ کڑی پہنائی ہوئی تھی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ انسپکٹر کہنے لگا، تمہارا بھائی اب نہیں بچ سکتا۔ اس نے جن لوگوں سے پنگا لیا ہے وہ بہت امیر ہیں
وہ لوگ اپنا بدلہ پورا کر کے رہیں گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے کوئی وکیل ہائر کر لو جو تمہارے بھائی کو بچا سکے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی سلجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پولیس والا تو چلا گیا، لیکن میری دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ ہمارا سہارا اب پولیس کی جیل کی زینت بن چکا تھا۔ اگر اماں کو بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی اور پھر ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی، اس لیے میں نے خود سے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس اسٹیشن لے جا کر میں نے اس آدمی سے ملاقات کی جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ اس کی بیوی کی موت کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، میں ہر روز آفس سے جاتے ہوئے اس آدمی سے گجرے خریدا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی مدد ہو سکے، اور اس نے میری پیٹھ پیچھے یہ چھرا گھونپا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے پوچھنے لگی، آخر بات کیا ہے؟ گجرے سے کسی کا قتل کیسے ہونے لگا؟ دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ آپ کسی بھی غریب پر الزام لگا کر اسے اپنی بیوی کا قاتل کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ آپ امیر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم غریب کیڑے مکوڑے ہیں، جب چاہا انہیں جوتی سے مسل کے رکھ دیا۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا اور مجھے غصے میں دیکھ کر چپ ہو گیا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ تبھی ایک عورت بہت زیادہ تیار ہو کر دلہن کے لباس میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ اس کے کہنے پر میرے بھائی کی بیل ہو گئی۔ اس نے کسی وکیل کو ہائر کیا تھا۔ میرا بھائی بس رہا ہو گیا۔ وہ لڑکی میک اپ اور زیادہ زیور پہننے کی وجہ سے بہت بڑی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود معصومیت بتا رہی تھی کہ وہ محض 15 سے 16 سال کی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، میرے ذہن میں بہت سوال تھے۔ نہیں وہ شخص زین مجھے جواب دے رہا تھا، نہیں وہ لڑکی۔ وہ لڑکی اتنی عجلت میں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ میرا بھائی سر جھکائے میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تبھی زین صاحب کہنے لگے، یہ جو گجرے بیچا کرتا تھا وہ شاید پھول قبروں سے اٹھایا کرتا تھا۔ میری بیوی کو نہ جانے کون سا مرض لگا تھا کہ اس پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی تھی۔ بہت سے پیروں اور عاملوں سے رابطہ کیا تو ایک مولوی صاحب نے استخارہ کیا اور بتایا کہ میری بیوی جو گجرے پہنا کرتی تھی ان کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے، کیونکہ کسی مردے کی قبر سے اٹھائے گئے پھول کسی اور کی موت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ جس دن میں نے بھائی کو قبرستان سے پھول اٹھاتے دیکھا تھا اس دن روک دیتی تو آج حالات اس طرح کے نہ ہوتے۔ وہ آدمی بھی اس پولیس پر غصہ کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی، تو وہ کہنے لگا، یہ وہی طوائف ہے جو مجھ سے روز نعت سنا کرتی تھی اور مجھ سے گجرے خریدا کرتی تھی۔ دیکھو اسے تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر آدمی مجھ پر بے بنیاد الزام کیوں لگا رہا ہے؟ اس سننے کی دیر تھی کہ میں نے اسے کہا کہ اس طوائف کو ابھی اور اسی وقت بلاؤ۔ وہ کہنے لگا، وہ باہر ہی موجود ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ہم دونوں باہر گئے تو وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے مجھ سے ملی اور کہنے لگی، میں اشفاق سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محض اس سے ملاقات کے لیے ہی میں وہ گجرے خریدا کرتی تھی۔ آج تک میں نے ایک بھی گجرا نہیں پہنا۔ سارے گجرے میرے پاس بہت اچھی حالت میں محفوظ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اشفاق اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا سکے۔ وہ مجھے خرید کر اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ ہم دونوں ہی بے بس ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے خلاف اور کارروائی کی جائے، آپ لوگ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ میں ادھار کے طور پر آپ کو جتنے پیسے چاہیے دے سکتی ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ میرے لیے اشفاق کی زندگی سب سے اہم ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میرا بھائی اشفاق سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں ان دونوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جو پیسے دیے وہ لے کر ہم لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یقیناً پولیس نے ہمیں ڈھونڈا ہوگا، لیکن ہمارے نام ملنے پر وہ بھی کیس کی فائل بند کر چکے ہوں گے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری شادی اس آدمی زین سے ہو گئی۔ ہمارے شہر چھوڑنے کے بعد شاید وہ بھی دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑ چکا تھا۔ ہم دونوں ایک بازار میں ملے تھے۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے بھائی کو ایک شرط پر معاف کروں گا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ میری ماں میرے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب اس نے مجھے شادی کی آفر کی تو میں نے گھر جا کے ماں کو بتایا۔ پہلے تو میرا بھائی اشفاق راضی نہیں ہوا، لیکن جب اس نے زین کو مخلص پایا تو اس نے ہم دونوں کا نکاح کرا دیا۔ ہم دونوں ایک اچھی زندگی جینے لگے۔ تبھی مجھے اپنے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ اب وہ اتنا کما چکا تھا کہ اس طوائف کے پیسے لوٹا سکے۔
تب بھی میں نے اسے درخواست کی کہ تم واپس شہر جا کر وہ پیسے لٹا آؤ۔ جب وہ 2 دن بعد واپس آیا تو وہ لڑکی سائرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بھائی سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی ماں وفات پا چکی تھی اور اب اس نے بھی طوائف کی زندگی چھوڑ کر ایک عام زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کر رہی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اسے ڈھونڈا۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے اب تک شادی نہیں کی تو ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور پھر میں اسے یہاں لے آیا۔ میں تو اس شادی پر راضی تھی، لیکن مجھے شک تھا کہ کہیں میری ماں اس لڑکی کو بہو کے طور پر تسلیم نہ کیا تو میرے بھائی کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب میری ماں آئی اور بہو سے بہت پیار سے ملی اور اس کو گلے لگایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں بھی میرے بھائی کی شادی پر خوش ہے۔ حالات سدھرنے میں وقت لگا تھا، لیکن آج ہمیں ہمارے حصے کی مکمل خوشیاں مل چکی تھیں۔ ہمارے